حرف صداقت ہے، پیغام قرآن و سنت ہے، رنگ اخوت ہے، خوشبوئے الفت ہے، رایت ہے، نور ہدایت ہے، ذہنوں کی اطرت ہے۔ فرما رہے ہیں حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے، حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے جو فضل عظیم والا ہے۔ اس نے اپنی نعمت کو اپنے بندوں پر مکمل کیا اور اسی نے فرمانبرداری کرنے والوں کو حفاظت کے ساتھ سرفراز کیا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ عزت والا اور حکمت والا ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں اور اہل ایمان کے ساتھ نرمی اختیار کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ کی رحمت برکت اور سلامتی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر، صحابہ کرام پر، تابعین پر اور آپ کے منہج پر چلنے والوں اور صراط مستقیم پر قائم رہنے والوں پر بھی۔ اس کے بعد اے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو اور یاد رکھو کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اسے بچاتا ہے، اور جو اللہ کی حدود کی اور اس احکام کی حفاظت فرماتا ہے اللہ اس کو بچاتا اور محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں اور جو احسان کرنے والے ہیں۔ اے اہل ایمان، ایک عظیم عبادت کا موسم گزر چکا، حج کے دن مکمل ہو چکے، تو اے مہمانان رحمان، آپ کو یہاں پہنچنا مبارک ہو۔ آپ ان لوگوں میں شامل ہیں جو ندا پر، ابراہیم علیہ السلام کی ندا پر لبیک کرنے والے ہیں اور یہاں پہنچ گئے، جو توحید کا کلمہ مشاعر مقدسہ میں پڑھنے والے ہیں۔ آپ کو مبارک ہو کہ آپ کا حج مکمل ہو گیا۔ جو انعام اور فضل اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے اس پر آپ کو مبارک ہو۔ کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ خوش ہو جائیں، یہ ان چیزوں سے بہتر ہے جو یہ لوگ سمیٹتے اور جمع کرتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ آپ پر رحم فرمائے کہ قبولیت کی علامتوں میں یہ شامل ہے کہ انسان نیکیوں کو جاری رکھے اور انسان کی نیکی بڑھتی چلی جائے۔ اسی طرح ثابت قدمی پر معاون چیزوں میں یہ شامل ہے کہ انسان اللہ کو ہر وقت یاد رکھے تاکہ اس کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کی حفاظت نصیب ہو جائے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوار تھا یا پیچھے تھا، چل رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹا میں آپ کو کچھ الفاظ سکھاتا ہوں، اللہ کو یاد رکھو وہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ اللہ کو یاد رکھو، وہ آپ اس کو اپنی طرف متوجہ پاؤ گے۔ جب بھی مانگو تو اللہ ہی سے مانگو، جب مدد مانگو تو بھی اللہ ہی سے مانگو، اور یاد رکھو کہ ساری امت بھی جمع ہو کر آپ کو کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں تو آپ کو وہی فائدہ پہنچا سکتی ہے جو اللہ نے آپ کے حق میں لکھی ہو۔ اگر وہ سب مل کر آپ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہیں تو آپ کو وہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے لکھ دی ہو۔ اٹھا لیے گئے قلم اور صحیفے خشک ہو چکے، اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث شریف ایسی حدیث شریف ہے کہ جس میں شاندار قسم کی تعلیمات دی گئی ہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اے بیٹا کہہ کر مخاطب کیا اور کہا کہ میں آپ کو ایسے الفاظ سکھانے والا ہوں جن سے اللہ آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی فائدہ پہنچائے گا۔ اس میں ابتدا کی ہمیں ایسا انداز نظر آتا ہے کہ جس سے سننے والوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرنے کی طاقت ہے تاکہ وہ متوجہ ہو جائے اور دھیان سے جو بات کی جا رہی ہے اس کو سنیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ کو یاد رکھو وہ آپ کو یاد رکھے گا، یعنی اللہ کے حقوق اور اس کے حدود کو یاد رکھو، اس کے احکام کو یاد رکھو، اور جن چیزوں سے اس نے منع کیا ہے ان سے بچ جاؤ۔ جو اس کام پر قائم ہو جائے وہی کامیاب ہے اور اللہ کے وعدے کو پانے والے یعنی جنتوں میں جانے والے ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے، یہ ہے وعدہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو قلب سلیم یا قلب منیب لے کر آتے ہیں۔ ان کو کہا جاتا ہے کہ داخل ہو جاؤ جنت میں، یہ داخل ہونے ہی کا دن ہے۔ اللہ کے بندو، جن چیزوں کو اللہ کے احکام میں سے یاد کرنے کی، یاد رکھنے کی ضرورت ہے، ان میں اولین چیز توحید ہے، اور اس کو ہر طرح کے شرک سے یا شائبے سے روکنا اور بچانا ضروری ہے۔ یعنی ایسی توحید
کہ جس کو اپنا لیا جائے تو یہ ڈر نہ رہے کہ انسان کو کوئی عمل ضائع ہو جائے گا یا انسان ناکام ہو جائے گا۔ اللہ کا فرمان ہے، آپ پر بھی وہی کہی گئی، آپ سے پہلے لوگوں پر بھی، یعنی انبیاء علیہ السلام پر بھی، کہ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، لہٰذا اللہ ہی کی عبادت کرو اور شکر گزار بنو۔ اسی طرح بندے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ توحید کے بعد وہ ساتھ ساتھ نماز کی پابندی بھی کرے، نماز کی حفاظت کرے، کیونکہ یہ دین کا ستون ہے اور قیامت کے دن سب سے پہلے اسی کا حساب ہوگا۔ یہ کامیابی کا راز ہے اور فلاح کی کنجی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے نمازوں کی حفاظت کرو اور نماز وسطیٰ کی بھی، اور اللہ کے لیے قانت ہو کر کھڑے ہو۔ اسی طرح ہمیں چاہیے کہ اسلام کے سارے ارکان کی حفاظت کی جائے، جیسے روزہ ہے، جیسے زکوٰۃ ہے اور جیسے حج ہے، تو ان سب کو ٹھیک طرح جیسے حق ہے ویسے ادا کرو۔ اے مسلمانوں، رہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی کہ اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، یعنی اللہ انسان کے دین اور دنیا کی حفاظت کرے گا، کیونکہ جیسی کرنی ہے ویسی بھرنی، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے میرے وعدے کو پورا کرو، میں آپ کے وعدے کو پورا کروں گا۔ اللہ بندے کی جو حفاظت کرتا ہے وہ دو طرح کی ہے۔ پہلی یہ ہے کہ انسان کے دین کی اور ایمان کی حفاظت کرے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے اور اس کی پیروی کرے، یعنی دنیا میں اس کو تمام شبہات سے اور شہوات سے محفوظ رکھے گا، اسے ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھتا ہے کہ جو اسے برائیوں کی طرف لے کر جانے والے ہیں، اور ان کو موت کے وقت بھی حفاظت کرتا ہے، اس کو ایمان اور اسلام کے اوپر ہی موت دیتا ہے۔ دوسری جو حفاظت ہے وہ ظاہری حفاظت ہے، جیسے انسان کے نفس کی حفاظت، اس کے اہل و عیال کی حفاظت، دنیا میں اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، اس کو کوئی پریشانی نہیں آتی۔ اللہ کا فرمان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی حفاظت کے لیے فرشتے بھیجتا ہے جو آگے سے، پیچھے سے اور ہر جانب سے ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اہل علم فرماتے ہیں اللہ نیک آدمی کی نیکی کی وجہ سے اس کی اولاد کو اور اس کی اولاد کی اولاد، اس کی اولاد کی اولاد کی حفاظت فرماتا ہے، یعنی اس کے پوتوں کی اور اس کی نسل کی حفاظت فرماتا ہے۔ انسان جتنا اللہ کو یاد رکھتا ہے اللہ اتنی ہی اس کی حفاظت بھی فرماتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ کو یاد رکھو تم اسے اپنی طرف متوجہ پاؤ گے، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود کی حفاظت کرے گا، جو اللہ کی احکام کی حفاظت کرے گا، وہ دیکھے گا کہ اللہ اس کی طرف متوجہ ہے، اس کے توفیق دیتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے اور اسے کامیاب فرماتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں اور جو احسان اختیار کرنے والے ہیں۔ اے لوگو، جہاں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ہے کہ جب بھی مانگو تو اللہ ہی سے مانگو، جب بھروسہ کرو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرو، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان سے مشابہت ملتی ہے کہ ہم اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ دعا اللہ کی طرف جانا یا اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اس سے مانگنا تو صرف اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، اسی کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ کوئی بھلائی لا نہیں سکتا، کوئی برائی دور نہیں کر سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اے اللہ کے بندو، اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت میں برکت عطا فرمائے، ان کے ذریعے ہمیں مستفید فرمائے، ان میں آنے والی حکمت کی باتوں سے مستفید فرمائے۔ میں اللہ سے اپنے لیے اور آپ کے لیے معافی مانگتا ہوں، آپ بھی اسی سے معافی مانگو، وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے، حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے، اور درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی پیروی اختیار کرنے والوں پر۔ اے مسلمانوں، اس عظیم حدیث کے آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یاد رکھو کہ ساری امت اگر جمع ہو کے مل کر آپ کو کوئی ایسا فائدہ پہنچانا چاہے تو وہ آپ کو وہی فائدہ دے سکتی ہے جو اللہ نے آپ کے لیے لکھ دیا ہو، اور اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو آپ کو وہی نقصان پہنچا سکتی ہے جو اللہ نے آپ کے خلاف لکھ دیا ہو۔ قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک ہو گئے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کے اوپر جو بھی فائدہ آتا ہے یا جو بھی نقصان آتا ہے یہ انسان کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہہ دیجئے کہ ہمیں وہی نقصان پہنچ سکتا ہے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے، وہی ہمارا مولا ہے، اور اللہ ہی پر اہل ایمان کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو ساری تقدیریں مکمل طور پر لکھ دی گئی ہیں، مکمل طور پر تحریر ہو چکی ہیں، اور زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے طے ہو چکی ہیں۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ
انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیر آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے ہی لکھ دیا تھا۔ اس امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ پھر یاد رکھو، اللہ آپ پر رحم فرمائے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اچھے حالات میں، تو اللہ برے حالات میں اس کے ساتھ ہوتا ہے، ہر حال میں اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب اس کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، یا زمانے کا ہیر پھیر آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی پروٹیکشن اور حفاظت کرتا ہے۔ اے حجاج کرام، اللہ تعالیٰ آپ کا آنا مبارک کرے، آپ سے قبول فرمائے۔ یہ مواسم ہمیں اور آپ کو بار بار کئی سال تک نصیب فرمائے، کئی زمانوں تک ہم ایسے موسم بار بار دیکھتے رہیں، ہمارا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور ہمیں فخر ہوتا ہے، اور ہم شکر ادا کرنا چاہتے ہیں اس بات پر کہ ہماری قیادت نے، اس ملک کی بابرکت قیادت نے بہت بڑی کوشش کی ہیں، جو ہمیشہ سے ہم دیکھتے آئے ہیں، اور ایسے عظیم کام سر انجام دیے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ممکن ہوتے ہیں۔ اور اس سال الحمدللہ حج کا موسم بہت بہترین طریقے سے کامیاب ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، اور انہیں بہت بڑا اجر نصیب فرمائے۔ اللہ کے بندو، اللہ کے نبی امام المتقین اور موحدوں کے لیے نمونہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام بھیجو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مبین میں آپ کو حکم دیا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود سلام بھیجو۔ اے اللہ، رحمتیں، برکتیں اور سلامتیاں نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی بیویوں امہات المومنین پر بھی۔ اے اللہ، صحابہ کرام سے راضی ہو جا، امہات المومنین، خلفائے راشدین، اربعہ، ابوبکر، عمر، عثمان، علی، تابعین اور قیامت تک ان کی پیروی کرنے والوں سے راضی ہو جا۔ اپنا خاص فضل و کرم اور احسان فرما کر ہم سب سے بھی راضی ہو جا، تو ہی اکرم الاکرمین ہے۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما۔ دین کے مرکز کی حفاظت فرما، اس ملک کی حفاظت فرما، اسے سکون اور چین اور امن عطا فرما، اور تمام مسلمان ممالک کو بھی۔ اے اللہ، حجاج کرام سے ان کا حج اور ان کی محنت قبول فرما۔ اے اللہ، حجاج کرام کا حج اور ان کا آنا قبول فرما، ان کے حج کو قبول فرما، ان کی محنت کو قبول فرما، اور ان کے گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ، ان کے سفر کو سعادت والا بنا، ان کا واپس جانا قابل تعریف بنا، ان کے راستے کو سلامتی اور امن والا راستہ بنا۔ اے اللہ، ہمارے حکمران خادم حرمین شریفین کو اور اس کے ولی عہد کو ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن سے تو خوش اور راضی ہوتا ہے، انہیں جزائے خیر عطا فرما، انہیں بہت جزا عطا فرما کہ وہ حجاج اور زائرین کے لیے بہت خدمات سر انجام دے رہے ہیں، ان کے مددگاروں اور مہمانان رحمان کی خدمت میں جتنے ادارے کام کر رہے ہیں سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے امن کے محافظوں کی حفاظت فرما، اور جو سرحدوں کے پہرہ دار ہیں ان کی بھی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ان کی نگہبانی فرما، ان کی مدد فرما۔ اے اللہ، ان کی مدد فرما۔ اے اللہ، پریشان مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرما، مصیبت زدہ مسلمانوں کی مصیبتیں دور فرما، قرض داروں کے قرض ادا فرما، ہمارے اور مسلمانوں کے بیماروں کی بیماریاں دور فرما۔ اے اللہ، ہمارے اور مسلمانوں کے فوت شدگان پر رحم فرما۔ اے اللہ، تمام کمزور مسلمانوں کی مدد فرما فلسطین میں۔ اے اللہ، فلسطین میں ہمارے کمزور بھائیوں کی مدد فرما، اور ہر جگہ ان کی مدد فرما۔ اے اللہ، ہر پریشانی سے ان کو نکلنا نصیب فرما، ہر تنگی سے ان کو نکلنے کا راستہ نصیب فرما، ہر مصیبت سے ان کو عافیت نصیب فرما۔ اے اللہ، ان کے زخمیوں کو شفا عطا فرما، ان کے خون کی اور جان کی حفاظت فرما، ان کو ثابت قدمی نصیب فرما۔ اے اللہ، مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، قیامت تک اسے عزت اور بلندی والا بنا دے۔ اے اللہ، ہم سے قبول فرما، تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے، ہمیں معاف فرما دے، تو ہی غفور و رحیم ہے، پاک ہے تیرا رب، عزت کا مالک۔ اے اللہ، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ پاک ہے تیرا رب، عزت کا مالک، ان باتوں سے جو لوگ بنا رہے ہیں۔ سلام ہے مرسلین پر، اور ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ ناظرین، مکی خطبہ مکمل ہو چکا ہے، چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور پھر مدنی خطبہ کی طرف چلتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ روئے الفت ہے، رایت ہے، نور ہدایت ہے، ذہنوں